بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کے دن ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی شہادت بھی دردناک تھی، جس طریقے دیگر صحابہ کرام کی شہادتیں بھی بڑی دردناک تاریخ اسلام میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی کیفیات کو جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے حضرت حسن و حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن و حسین جنت کے 2 پھولوں کی طرح کی مانند ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تاریخی پس منظر میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل کوفیوں کی طرف سے، کوفہ کی طرف سے خطوط کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ 12,000 خطوط آپ کو بھیجے گئے کوفہ کی طرف سے، اور کچھ مورخین نے اس سے زیادہ بھی تعداد لکھی ہے، کسی نے 18,000 بھی لکھی ہے، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ کتب تاریخ سے یہ بات معلوم ہے کہ کثیر تعداد کے ساتھ آپ کو خطوط لکھے گئے۔ آپ نے جب آپ کے دل میں اس بات کا آپ کے دل میں آمادگی کا اظہار پیدا ہوا تو آپ نے مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا، اور جب مسلم بن عقیل آئے تو کوفہ کے کثیر لوگوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی امامت میں نمازیں ادا کی، اور بالآخر سیدنا مسلم بن عقیل نے خطوط روانہ کیے کہ اے حسین آپ یہاں پہ آ جائے، یہاں پہ ماحول سازگار ہے اور یہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا حسین کو جب یہ خطوط ملتے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی، تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، دیگر صحابہ کرام نے روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی اسی طریقے زیادتی کی تھی، بلا کے وہاں پہ ان کو وہ شہید کر دیا تھا، تو آپ لہٰذا مہربانی کریں آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں۔ تو سیدنا حسین نے صحابہ کرام کی بات کو نہ مانا اور اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، جس میں بچے، جوان، عورتیں، تمام قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے تو اس نے ایک بڑی زبردست قسم کی دھمکی آمیز کوفہ میں ایک تقریر کی، جس کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ آپ سیدنا حسین اور مسلم بن عقیل کا کوفہ کے لوگوں راستہ چھوڑ دو، جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ دھمکی آمیز ابن زیاد کی تقریر سے کوفیوں کے دل پہ اثر کیا، اور کوفی وہ بھاگ گئے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ابن زیاد کی فوجوں نے مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ جب کوفہ کے قریب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان کو کہا گیا کہ مسلم بن عقیل جو آپ کا قاصد تھے ان کو شہید کر دیا
گیا ہے تو آپ نے ایک اجلاس بلایا جس میں تمام جو آپ کے قافلے میں شریک تھے، تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ ہم واپس چلے جائیں مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے اصرار کرنے کے بعد سیدنا حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ جو ہے باندھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ادھر ابن زیاد کی فوجوں نے کی سختی بھی بڑھتی گئی۔ جب کوفہ میں پہنچے تو انہوں نے آپ کے راستے آپ کا محاصرہ کر لیا، اور 10 محرم الحرام کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہادت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ ظلم کے سامنے ہمیں ڈٹ جانا ہے، اور ظالم اور جابر کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ اور اس میں ایک اور بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، شہادت جو آج ہمارے ہاں شہادت کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، غمزدہ کی شکل میں لوگ شہادت کے دن کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ شہادت ایک جو ہے ایک عمدہ کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خود دعا کی ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ زندہ کر دے، پھر شہادت کی موت دے، پھر مجھے زندہ کر دے۔ تو اب اس محرم الحرام میں یہ بات بھی ہمیں 10 محرم کو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شہادت ایک بہت اچھا عمل ہے، اور اس سے ہمیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں جو ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی سے میں اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر